اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت اس چینل کو دیا۔ جزاک اللہ الخیر واحسن الجزا۔ بس ایک ہی دعا کروں گا کہ اللہ کریم آپ سب سے راضی ہو، آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرا بولنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا یہ چینل اور سرکار کے یہ لفظ عطا کردہ لفظ خدا کرے کہ آپ سب کے دلوں میں اتر جائیں، اور آپ کا یہ چینل آپ کے لیے باعث رحمت اور باعث سعادت اور باعث ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ والعصر۔ اس سورت کے اندر راہ سلوک، راہ عشق کے متلاشیوں کے لیے انتہائی خوبصورت سبق ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن سے باہر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تصوف حقیقت میں قرآن کے اندر ہی موجود ہے، لیکن وہ سمجھ انہیں آئے گی وہ بات کہ جنہوں نے کسی کامل درویش فقیر سے بات کو سمجھ لیا ہو، پھر انہیں ہر آیت میں ہر لفظ میں تصوف کے ہی رنگ نظر آئیں گے۔ لیکن جن کا باطل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، اور ظاہر چاہے وہ جو مرضی انہوں نے اپنا ظاہری لبادہ اپنایا ہوا ہو، وہ کبھی بھی قرآن کے اندر تصوف کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کریم سب کو سمجھ عطا کرے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے قرآن کریم کی روح سے، والعصر، اے محبوب ہمیں زمانے کی قسم ہے۔ اب زمانہ کیا ہے؟ ہر زمانہ میری سرکار کا زمانہ ہے۔ اگر کلمہ ہے تو پھر حضور بھی ہیں، اگر قرآن ہے تو پھر حضور بھی ہیں، اور اگر حضور ہیں تو پھر دوئی کا یا دوسرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اور قیامت کے بعد تک کے لیے، کیونکہ پھر اس کے بعد تو سب کچھ کلوز ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو پھر ایک بہت بڑی عدالت لگے گی، اور وہاں پر ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو شرمندگی ہوگی، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی انسان کے لیے، اور صرف عاشق لوگ ہوں گے کہ جو شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوگا، دنیا کے اندر دیکھ لیا، اور ہر تکلیف کو عبور کر لیا، لوگوں کے طعنے بھی سن لیے، جھیل لیے، سب کچھ برداشت کر لیا۔ تو صرف ایک واحد عاشق ہوں گے جو شرمندہ نہیں ہوں گے، باقی ہر طبقہ کے لوگ اس دن شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ والعصر، اے محبوب ہمیں زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے میں کیوں ہے؟ ان الانسان لفی خسر، معذرت کے ساتھ، یقیناً انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اب پوچھا جائے یا باری تعالیٰ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ ان الانسان لفی خسر، آگے ساتھ ہی رب کریم نے واضح کیا کہ کون لوگ ہیں ایسے کہ جو خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ دوستوں، میں پہلی بھی اپنی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، انسان کی روحانی زندگی سے ہے۔ جو ایمان کا تعلق ہے وہ ظاہر سے بالکل بھی نہیں ہے۔ ظاہری آپ رٹ ایک لگائی جائیں کہ دنیا بڑی باوری پتھر پوجنے جائے،
گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیٹھا کھائے. یہ وہ حساب ہے کہ آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے، اندر ہی کھیڑے، اندر ہی جھیڑے، اندر ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر منجی وانگو تانے ہو. حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اندر ہی آپ کی پہچان ہے، اندر ہی معرفت ہے، اندر ہی نور ہے، اندر ہی نور بصیرت ہے. اس کو چھوڑ کے اگر آپ باہر کی دنیا میں آپ تلاش کرتے پھریں گے تو آپ کو کبھی بھی معرفت اور اس کا نور حاصل نہیں ہو سکے گا. یہی بات ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ کی ذات پر. اور ایمان اس وقت تک انسان کا مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی ذات کو پہچان کر اس کی شہادت نہ بیان کر لیں، اور ذرے 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 میں اس کو نہ دیکھ لیں. اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک و اچھے عمل کرتے رہے. اب نیک اچھے عمل کیا ہے؟ نیک و اچھے عمل بھلائی ہے، خیر و برکت ہے. جو عافیت کا معاملہ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم امن قائم کریں، ہم دوسروں کے لیے آسانی کریں، ہم خیر و برکت کا ذریعہ بنیں، ہم خیر و برکت کا وسیلہ بنیں، دوسروں کے لیے شفاعت کا وسیلہ بنیں، ہدایت کا وسیلہ بنیں، رحمت کا وسیلہ بنیں، برکت کا وسیلہ بنیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا پتھر کھڑے کرتے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ والے کا ہم پر کیا حق ہے. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو، ہمارے لفظ سے کسی کو کوئی رنج و تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. کبھی ہم نے اس بات کو نہیں سوچا. تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہی لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں وہی لوگ ہو سکتے ہیں نا. پہلی شرط ہے ایمان کی، ایمان کا تعلق دل سے ہو گیا. دوسری شرط ہے عامل الصالحات. وہ عامل الصالحات وہ چھوٹے 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 وہ باریک عمل ہیں کہ جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں. عامل الصالحات وہی عمل جس کا ذکر ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ دوستو عمل سے کام بنے گا، اور عمل انسان کا اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا اندر جو ہے باطل کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہے. سب سے پہلے اس کو آزاد کروانا پڑے گا، یہ باطل کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا، یہ نفس کو زیر کرنا پڑے گا. یہ نفس کی جو مغرور نیت ہے، یہ جو نفس کی انانیت ہے، اس کو پاش پاش کر کے توڑ کے نفس کے بتوں کو اور اسے گرانا پڑے گا. اس کے بعد ہی عمل اچھے ہو سکتے ہیں، وگرنہ تو پھر ہم انانیت میں اپنی اکڑے ہوئے جکڑے ہوئے، یہ ہے وہ ہے تو وہ ہے وہ فلاں وہ ہے یہ وہ ہے. ایسا کرتے کرتے پھر کیا ہم نے عمل کرنے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی تلقین کرتے رہے. حق کیا ہے؟ اللہ کریم کی ذات حق ہے. میرے حضور سیدی قبلہ سرکار سین پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری، امیری حضوری قادری المددی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے واضح کر دیا اس بات کو کہ حق کیا ہے. آپ کہتے ہیں حق حق کر دے بہتے حق ہو گئے، یعنی کہ حق کا آئینہ اس طرح سے اپنی ذات کے سامنے رکھو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حق کو تسلیم کریں. یہ ہے حق کو ماننا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق حق کر دے بہتے حق ہو گئے. کیتا حق دا قائم نشان ایتھے، شیشہ لا مکانی دا رکھ اگے، ہو گئے نے لا مکان ایتھے. صورت یار دی ویگ قربان ہو گئے. یعنی کہ جب تک ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی کی سمجھ ہی نہ آئی، اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ آئینے میں سامنے کون کھڑا ہے سجنے کے وقت، وہ یہ بھی ذرا دیکھتے نہیں، آئینہ دیکھتا ہے انہیں کس نگاہ سے. آئینے کی ہی سمجھ نہ آئی کہ دیکھنا کسے ہے، پرکھنا کسے ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. تو یہی بات حضور کہہ رہے ہیں کہ صورت یار دی ویہ قربان ہو گئے.
یعنی کہ صورت محمدی کو دیکھ کر قربان ہو گئے، صورت محمدی کو پہچان کر قربان ہو گئے، صورت یار دی ویخ قربان ہو گئے۔ آیا سمجھ دے وچ قرآن تھے، پھر قرآن سمجھ میں آیا ہے، اس سے پہلے بس 30 پارے پڑھ لو جی، پڑھ لو بخش دو، پڑھ لو بخش دو، پڑھ لو، اس کے بعد پتھر پھینکو لوگوں کے اوپر، اس کے بعد کیچڑ اچھالو لوگوں کی ذات پر، غیبت کرو، چغلیاں کرو، بغل کرو، جو مرضی کرو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل جب تک پختہ نہیں ہے تو چاہے جو مرضی آپ کر لیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اپنی انانیت میں آپ سرخرو ہو جائیں، اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے کہ ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے یہ کر لیا ہے، ہم نے وہ کر لیا ہے، پھر لوگوں کو بھی ذات میں بتاتے پھریں، بے شک ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تک آپ سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک آپ حق الیقین کی منزلوں کو عبور نہیں کر لیتے۔ تو یہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سورت یار دی ویخ قربان ہو گئے، آیا سمجھ دے وچ قرآن تھے۔ آخر میں آپ کہتے ہیں کہ امیر الدین ایس عشق دے بحر اندر ہوتے لاغ نے کئی جوان تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایسے جوانوں کو مرد جوان، مرد مومن، مرد قلندر۔ آپ نے اسی لیے آپ نے جوان کا لفظ استعمال کیا یہاں پر۔ تو وہ کوئی ایک ہی جوان ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کے مجموع میں سے، وہ حضور سرکار سے پاک شاہ عنایت قادری حضوری، آپ کے دو ہی مرد مومن اور مرد مجاہد اور مرد قلندر، ایک حضرت سرکار سید بابا بلے شاہ اور ایک حضرت سرکار سید وارث شاہ صاحب، تو دو ہی نکلے آپ۔ باقی نہ جانے کتنے مریدین ہوں گے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، کدھر گئے کدھر نہ گئے کچھ پتہ نہیں۔ تو وہی دوستوں کام آنا ہے جو آپ حق الیقین کی رستے پر چلیں گے، تو جو آپ کو فنا اور بقا کی سمجھ عطا کر دے کہ یہ فنا ہے، اس کو فنا کر لو، نہ کرو گے تو پھر بھی فنا ہو جائے گا، اور یہ بقا ہے، اس کو تسلیم کر لو۔ یہی حق ہے، جو حق کو پہچان لے۔ آخر میں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہ تو آخری بات ہے، یہی تو فقیر کا سبق ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ساتھ کی بات کو کون سمجھے گا؟ جس کے ساتھ ہوگا وہی سمجھے گا، جس کے ساتھ ہی نہیں ہے اس نے کیا صبر کرنا ہے اور کیا اس نے کھڑا ہونا ہے۔ میرے حضور کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا ہی مشکل ہے، استقامت ہی مشکل ہے۔ جو ڈٹ گیا، جو کھڑا ہو گیا، پھر وہ منزلوں کو پا جاتا ہے۔ یہی بات حضور سرکار سلطان العارفین کہہ رہے ہیں کہ کرامت حیض و نفاس ہے اور استقامت مرتبہ خاص ہے۔ جو استقامت کر گیا، جو ڈٹ گیا، جو کھڑا ہو گیا، وہ چھاڑ دے دیتا ہے، پھر وہ گرا دیتا ہے، نفس کو زیر کر لیتا ہے، اور جو زیر کر لیتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، اور جو حقیقت کو پا لیتا ہے وہ اس دنیا فانی سے بھی سرخرو ہو گیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے